الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں شک آنے کے 5 احکام۔ نمبر 1، اگر دوران وضو کسی عضو کے دھونے میں شک واقع ہو اور اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو اس کو دھو لیجئے، اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ اگر اسی طرح بعد وضو بھی شک پڑے تو اس کا کچھ خیال مت کیجیے۔ نمبر 2، آپ باوضو تھے، اب شک آنے لگا کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں، ایسی صورت میں آپ باوضو ہیں کیونکہ صرف شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، وسوسے کی صورت میں احتیاطاً وضو کرنا احتیاط نہیں، اتباع شیطان ہے۔ نمبر 4، یقیناً آپ اس وقت تک باوضو ہیں جب تک وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین نہ ہو جائے کہ قسم کھا سکیں۔ نمبر 5، یہ یاد ہے کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا ہے مگر یہ یاد نہیں کون سا عضو تھا تو بایاں یعنی الٹا پاؤں دھو لیجئے۔ کتا چھو جائے تو، کتا جسم سے چھو جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے چاہے کتے کا جسم تر ہو، ہاں کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا بیان۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب دونوں شرطیں جمع ہوں یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں نیز ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں۔ کرسی، ریل اور بس کی سیٹ پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ نمبر 3، 4 زانوں یعنی پالتھی چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ نمبر 4، 2 زانوں سیدھا بیٹھا ہو۔ نمبر 5، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو۔ نمبر 6، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو۔ نمبر 7، تکیہ سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں اگرچہ تکیہ ہٹانے سے یہ گر پڑے۔ نمبر 8، کھڑا ہو۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی فاسد نہ ہوگی۔ اگرچہ قصداً سوئے، البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے ہوئے شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا۔ سونے کے وہ 10 انداز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اکڑو یعنی پاؤں کے تلوؤں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں۔ نمبر 2، چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 3، پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 4، دائیں یا بائیں کروٹ لیٹا ہو۔ نمبر 5، ایک کونی پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ نمبر 6، بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں۔ نمبر 7، ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو۔ نمبر 8، پیٹ رانوں پر رکھ کر 2 زانوں اس طرح بیٹھے سویا کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں۔ نمبر 9، 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو۔ نمبر 10، جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدہ کے انداز پر سویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا نماز کے علاوہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر ان صورتوں میں قصداً سویا تو نماز فاسد ہو گئی، اور بلا قصد سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر نماز باقی ہے۔ بعد وضو مخصوص شرائط کے ساتھ بقیہ نماز اسی جگہ سے پڑھ سکتا ہے جہاں نیند آئی تھی۔ شرائط نہ معلوم ہوں تو نئے سرے سے پڑھ لے۔